السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 162 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا، کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس جیسے ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا بری جگہ پلٹنے کی، ہم درجات عند اللہ، اور اللہ کے یہاں درجے درجے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گروپس کا ذکر فرمایا کہ ایک وہ جو اللہ کے رضا کے طالب ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کو جن لوگوں نے مول لیا ہے، کہ جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہر کام کو اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام کی ذات اور اولیاء صالحین کی ذات ایک طرف یہ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جیسے کہ کفار و منافقین۔ تو اب جو پہلے ذکر کیا گیا صحابہ اکرام صالحین کی جماعت اور کفار و منافقین کی جماعت، دو برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر کفر ہے اور وہاں ایمان ہے، پھر وہ ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کے کام کو کرتے ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ٹھکانے کو بھی بتا دیا کہ انجام کیا ہے دونوں کا۔ فرماتا ہے جو اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، صاف طور پر اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے لیے کام کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو اس کی اطاعت سے منہ موڑ لینے والی بات ہو، تو اللہ نے فرمایا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، کہ اللہ کے یہاں جو ہے ان کے درجے ہیں، ان کے مقام کو اللہ نے بلند کیا، اور ان کو جنت میں مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے۔ تو دو گروپس کا ذکر ہوا اور ان کے ٹھکانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ہمیں چاہیے اس سے ہم سبق حاصل کریں کہ ہمارا ہر جائز کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ہم کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اعمال ہمارے بیکار ہو جائیں گے۔ بروز قیامت جب بندہ آئے گا رب کے سامنے تو دیکھے گا اس کی نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑی ہیں، تو وہ رب سے پوچھے گا مولا تعالیٰ میں نے تو دنیا میں نیکیاں کیا تھا، میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے تو نے دنیا میں نیکیاں کیا تھا، تو اس کا بدلہ جو ہے تیرا مقصد فیمس ہونا تھا، تو سب کچھ میں نے دنیا میں ہی دے دیا، تو اس کی جزا دنیا میں ہی تجھ کو مل گئی، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا جو بھی کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آیہ نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خیانت سے منسوب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقے سے اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میرے حبیب کو خیانت سے منسوب کر رہے ہو، جبکہ وہ عظیم رسول ان کے شہر میں پیدا ہوئے، اور وہ جو ہے بڑے ہوئے انہی کے درمیان پوری زندگی انہوں نے صداقت اور امانت کے ساتھ گزاری، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، دنیا سے بے رغبت ہونے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اور ایسے صادق اور امین اور زاہد شخص کی طرف تمہارے جو ہے خیانت کی نسبت کرنا کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروپ کا ذکر فرمایا تھا، ایک اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، اور جو ہے دوسرے اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے مؤمنین کا ذکر فرمایا، پھر انہی میں سے ایک عظیم رسول کو بھیج کر ان پر احسان فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور ان کو کفر اور شرک کے نجات سے پاک کرتا ہے، اور ان کے بدن کو اعضائے گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کے دل کو، اور کتاب و سنت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے اس عظیم رسول کو بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا، تو اس آیت کی تشریح اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کہا۔ اس بادشاہ نے آپ سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا، دین کے تعلق سے سوال کیا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، اور رشتوں کو توڑتے تھے، اور ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہمسایہ ان سے بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر کوئی طاقتور جو ہے کمزور کا حق کھا جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ایک عظیم رسول کو بھیجا کہ جن کے نسب کو اور ان کی سچائی کو اور ان کی امانت داری کو اور ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ ہمارے درمیان بڑے ہوئے، ہم نے ان کو دیکھا، تو یہ ساری صفتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور ہم اپنے آبا و اجداد جنہوں نے پتھروں اور بتوں کی عبادت کی، اس رسول عظیم نے اس کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، کس بات کی؟ کہ ہم جب بولیں تو سچ بولا کریں۔ انہوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم امانت ادا کریں، رشتوں کو توڑیں نہیں بلکہ جوڑیں، اور جو ہمسایہ ہیں ان سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں سے بچیں، اور ایک دوسرے کے خون بہانے سے دور رہیں۔ اور انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکا،
جھوٹ بولنے سے روکا، یتیم کے مال کھانے سے روکا، اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے، تہمت لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزہ رکھیں۔ یہ حدیث شریف مسند احمد کی ہے۔ حضرت جعفر بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات کو ذکر فرمایا کہ ہم ان کے آنے سے قبل، اعلان نبوت سے قبل ہماری حالت کیفیت کیا تھی، وہ سب کچھ بتا دیا کہ بے حیائی کا کام کرنا، رشتوں کو توڑنا، بدسلوکی کرنا، مردار کھانا، بتوں کی عبادت کرنا، خیانت داری کرنا، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری برائیوں کو انہوں نے گنایا، اور رسول اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی گویا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں انہوں نے انسان بنایا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا۔ تو احسان اسی چیز کی جتائی جاتی ہے جو عظیم ہو۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود احسان جتا رہا ہے تو رسول کو بھیج کر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا رسولا من انفسہم، یعنی انسانوں میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم کو چنا۔ یعنی دنیا میں جب رسول تشریف لائے، بشری لباس میں تشریف لائے، انسان بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر ملائکہ میں سے یا جنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر مبعوث فرما دیتا تو انسان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم رسول کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا تاکہ مومن ان سے فائدہ حاصل کر سکے، ان کی بات کو سن سکے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ سکیں، ان کے عمل کو دیکھ سکیں، اور جو ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کے پیروی کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا تاکہ اس میں انسان میں جو ہے آپس میں ایک انس محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ ان سے لگاؤ رکھیں اور ان کی پیروی کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک عظیم رسول کو بھیج کر انسانوں پر، مومنین پر بڑا احسان فرمایا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو بڑی عظمت سے نوازا، کرامت سے نوازا، اور اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا۔ تو یہ ساری عزتیں، انسان کی کرامتیں اس بشر کو، انسان کو اس لیے دی گئی تھی کہ اس عظیم رسول کو انسان اور بشر بنا کر مبعوث فرمانا تھا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث نہ کرتا تو انسان جو ہے سب سے عظیم ہے تو یہ عظیم نہیں ہوتا۔ عظیم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک عظیم رسول کو بھیجا، وہ ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اس رسول کی ایک ایک صفت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ کیا ہے؟ عظیم رسول تو ہے، احسان تو کیا ہے۔ اب وہ رسول یتلو علیہم آیاتی، پہلی صفت کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیوں؟ ہدایت کے لیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نہیں بلکہ انہیں پاک کرتے ہیں، گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری صفتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ ساری صفتیں تو لکھ کر بھیجا، اور اس صفت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس عظمت سے نوازا کہ آج بھی ان کے ان تعلیمات کی وجہ سے اور ان کے خصوصی طور پر پاک کرنے کی وجہ سے لوگ ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔
اور اس سے قبل ان کی حالت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس رسول کے آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا جو احسان کیا اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کیسے کہ عظیم رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کیسا عظیم رسول ہے کہ اپنی ولادت سے لے کر وصال مبارک تک آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ اپنی امت پر اس قدر رحمت اور شفقت کرنے والے تھے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی، بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ ہمارا جو یہ وجود ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم رسول کو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، مولا تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رسول کی قدر کو جانیں، ان کی عظمت اور محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ مولا تبارک و تعالی ان کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔